کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کی آنتیں آپ کے دماغ سے کیسے جڑی ہیں اور یہ تعلق رب العالمین کی کیسی عظیم نشانی ہے؟ آج ہم دریافت کریں گے کہ اللہ رب العزت نے ہماری گٹ برین کنیکشن میں کیسی حیرت انگیز نشانیاں چھپائی ہیں جو خالق کی قدرت کی عکاسی کرتی ہیں۔ سین 1 تعارف۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری آنتیں جو باہر صرف ہاضمے کا کام کرتی ہیں، ہماری گہری سوچوں، احساسات اور حتیٰ کی شخصیت کو کس طرح متاثر کر سکتی ہیں؟ یہ پیچیدہ پوشیدہ مکالمہ کس نے ڈیزائن کیا؟ آج ہم اللہ کی نشانیوں کی ایک ایسی دنیا میں قدم رکھیں گے جہاں ہمارا جسم خود ایک معجزہ ہے اور اس کے اندر ایک اور کائنات آباد ہے۔ ہماری آنتوں اور دماغ کا حیرت انگیز تعلق، یہ وہ پوشیدہ معجزات ہیں جن پر اکثر وہ غور نہیں کرتے، مگر جن میں اللہ کی حکمت اور قدرت کی بے شمار نشانیاں پنہاں ہیں۔ سین 2 انٹرک نروس سسٹم ENS دوسرا دماغ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری آنتوں میں تقریباً 500 ملین نیورونز اعصابی خلیے موجود ہیں؟ یہ تعداد ہماری ریڑھ کی ہڈی کے نیورون سے بھی زیادہ ہے۔ یہ نظام، جسے انٹرک نروس سسٹم یا ہمارا دوسرا دماغ کہا جاتا ہے، مرکزی دماغ سے آزادانہ طور پر کام کر سکتا ہے۔ یہ ہاضمے کے عمل کو کنٹرول کرتا ہے، ریفلیکسز پیدا کرتا ہے اور معلومات پر کارروائی کرتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے دماغ کی براہ راست مداخلت کے بغیر بھی محسوس کر سکتا ہے۔ کیا یہ حیرت انگیز نہیں کہ ایک مکمل، آزاد اور پیچیدہ اعصابی نیٹ ورک صرف اتفاق سے بن گیا ہو؟ یہ ایک ماسٹر آرکیٹیکٹ کی نشانی ہے جو ہر چیز کو بہترین انداز میں تخلیق کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تمہاری جانوں میں بھی نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ الزاریت 21۔ سین 3 ویگس نرو مواصلاتی شاہراہ۔ ہمارے جسم میں ایک طویل ترین عصب ہے جسے ویگس نرو کہتے ہیں۔ یہ آنتوں اور دماغ کے درمیان ایک دو طرفہ مواصلاتی شاہراہ ہے۔ اس کے 80 سے 90% ریشے آنتوں سے دماغ کی طرف سگنل بھیجتے ہیں، جو آنتوں کی حالات کے بارے میں مسلسل معلومات فراہم کرتے ہیں اور ہمارے مزاج، تناؤ اور فکری صلاحیتوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ محض ایک تار نہیں، بلکہ ایک ہائی بینڈ کا چینل ہے جو آنتوں کے سگنلز کو دماغ تک پہنچانے کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ ڈیزائن کی ایسی عمدہ مثال ہے جو اتفاق سے ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو اس کا نفس وسوسہ ڈالتا ہے، اور ہم اس سے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ قرآن 16۔ سین 4 مائکرو بائیوم کی نیورو ٹرانسمیٹر فیکٹری۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہو کہ ہماری آنتوں میں موجود بیکٹیریا ہمارے جسم کے 90% سے زیادہ سیروٹونن اور گابا اور ڈوپامین کی ایک بڑی مقدار پیدا کرتے ہیں۔ یہ کیمیکل صرف آنتوں کی حرکت کے لیے نہیں، بلکہ ویگس نرو اور خون کے ذریعے دماغ کو سگنل بھیجتے ہیں جو ہمارے مزاج، اضطراب اور نیند کو متاثر کرتے ہیں۔ اربوں خوردبینی جاندار، ہر ایک چھوٹی بائیو کیمیکل فیکٹری جو انسانی نیورو فزیولوجی کے ساتھ بالکل ہم آہنگ پیچیدہ نیورو کیمیکلز کو درست طریقے سے ترکیب کر رہے ہیں۔ یہ ہم آہنگی اتفاقاً نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور زمین میں مختلف رنگوں کے جانور اور انسان بھی اسی طرح ہیں۔ اللہ سے تو اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ فاطر 28۔ سین 5 شارٹ چین فیٹی ایسڈز، دماغ کا ایندھن اور محافظ۔ آنتوں کے بیکٹیریا غذائی ریشوں کو شارٹ چین فیٹی ایسڈز جیسے سین 5 شارٹ چین فیٹی ایسڈز، دماغ کا ایندھن اور محافظ۔ آنتوں کے بیکٹیریا غذائی ریشوں کو شارٹ چین فیٹی ایسڈز جیسے بیوٹریٹ، ایسیٹیٹ، پروپیونیٹ میں تبدیل کرتے ہیں۔ بیوٹریٹ آنتوں کے خلیوں کے لیے توانائی کا بنیادی ذریعہ ہے جو آنتوں کی رکاوٹ کو مضبوط کرتا ہے اور بلڈ برین بیریئر BBB کو عبور کر کے دماغی افعال، نیورو انفلیمیشن اور یادداشت کو متاثر کر سکتا ہے۔ بیکٹیریا کے لیے ایک فاضلہ، میزبان کے لیے ایک اہم غذائی اور سگنلنگ مالیکیول بن جاتا ہے جو اہم رکاوٹوں کی سلیمیت کو برقرار رکھتا ہے اور دماغی صحت کو بڑھاتا ہے، راست تقویت دیتا ہے۔ یہ خوبصورت ریسائکلنگ اور دوبارہ استعمال ذہین ڈیزائن کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس نے ہر چیز کو بہترین بنایا اور انسان کی تخلیق مٹی سے شروع کی۔ السجدہ 7۔ سین 6 بلڈ برین بیریئر BAR اور آنتوں کی خرابی۔ بلڈ برین بیریئر ہمارے دماغ کو نقصان دہ مادوں سے بچانے والی ایک انتہائی سخت رکاوٹ ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آنتوں میں بیکٹیریا کا عدم توازن ڈسبائیوسس آنتوں کی رکاوٹ کو کمزور کر سکتا ہے؟ لیکی کٹ
اس سے سوزش والے مالیکیولز اور بیکٹیریل میٹابولائٹس خون میں داخل ہو کر BAR کو کمزور کر سکتے ہیں، جس سے نیورو انفلیمیشن پیدا ہوتی ہے اور یہ نیورو ڈیجنریٹو بیماریوں سے منسلک ہیں۔ ایک دور دراز آنتوں کا ماحولیاتی نظام کس طرح دماغ کی سب سے اہم رکاوٹ کو براہ راست متاثر کرتا ہے؟ کر سکتا ہے۔ یہ ایک گہرے باہمی تعلق کا ثبوت ہے جس میں حفاظتی اقدامات اور کمزوریاں دونوں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے۔ القمر 49۔ سین 7 آنتوں سے خارج ہونے والے ہارمونز اور سٹائٹی سگنلنگ۔ ہماری آنتوں صرف ہاضمہ ہی نہیں کرتی بلکہ GLP-1، CCK اور لیپٹن جیسے ہارمونز بھی پیدا کرتی ہیں جو ویگس نرو اور خون کے ذریعے براہ راست دماغ کو سگنل بھیجتے ہیں تاکہ بھوک، میٹابولزم اور حتیٰ کہ انعام کے راستوں کو منظم کیا جا سکے۔ GLP-1 ریسیپٹرز دماغ کے ان حصوں میں پائے جاتے ہیں جو سیکھنے اور یادداشت کو کنٹرول کرتے ہیں۔ آنت کا ایک اینڈوکرائن عضو کے طور پر کام کرنا جو پیچیدہ پیپٹائڈز کو درست وقت پر خارج کرتا ہے جو سادہ بھوک سے کہیں زیادہ دماغی افعال کو منظم کرتے ہیں۔ انتہائی نفیس ڈیزائن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اسے ایک اندازے پر ٹھہرایا۔ الفرقان 2۔ سین 8 مائکروبائیوم کا ایپیجینیٹک اثر۔ آنتوں کے بیکٹیریا ایسے میٹابولائٹس جیسے SCFAs فولیٹ پیدا کرتے ہیں جو ہوسٹ کے جین کے اظہار ایپیجینیٹکس کو براہ راست متاثر کر سکتے ہیں، بشمول دماغ کے خلیہ میں۔ وہ جینز کو آن یا آف کر سکتے ہیں جو نیورو ڈیولپمنٹ، تناؤ کے رد عمل اور حتیٰ کہ ذہنی بیماریوں کے رجحان کو متاثر کرتے ہیں۔ خوردبین جاندار اپنی میٹابولک مصنوعات کے ذریعے ایک پیچیدہ کتخلمی جاندار کی بنیادی جینیٹک پروگرامنگ کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ حیاتیاتی کنٹرول اور تعامل اللہ کی بے مثال حکمت کی ایک حیرت انگیز گواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم عنقریب انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں اور ان کی اپنی جانوں میں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے کہ یہی حق ہے۔ فصلت 53۔ سین 9 فیج بیکٹیریا میزبان کا باہمی عمل۔ ہماری آنتوں میں بیکٹیریوفیجز بیکٹیریا کو متاثر کرنے والے وائرس کی بڑی تعداد موجود ہے جو بیکٹیریا سے 10 گنا زیادہ ہے۔ یہ صرف بیکٹیریا کو مارتے نہیں بلکہ بیکٹیریا کے درمیان جینز منتقل کر سکتے ہیں جو مائکروبائیوم کی ساخت اور افعال کو متاثر کرتے ہیں اور اس طرح میزبان کے دماغ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آنتوں کے اندر ایک مکمل وائرل ماحولیاتی نظام جو بیکٹیریل منظرنامے کو مستقل بنا رہا ہے اور پھر انسانی میزبان کی فزیولوجی اور نیورولوجی کو گہرا متاثر کر رہا ہے۔ یہ کثیر سطحی متحرک کنٹرول سسٹم ناقابل یقین حد تک پیچیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ نے ہر چلنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ النور 45۔ سین 10 آنتوں کے مائکروبائیوٹا اور نیوروجینیسس۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ایک صحت مند آنتوں کا مائکروبائیوٹا ہپوکیمپس میں بالغ نیوروجینیسس، نئے نیورونز کی پیدائش کے لیے انتہائی اہم ہے جو سیکھنے اور یادداشت کے لیے ضروری دماغی علاقہ ہے۔ مخصوص بیکٹیریل سٹرین اس عمل کو بڑھا سکتے ہیں۔ دماغ کے نئے خالیوں کی تخلیق جو سوچ اور یادداشت کے بنیادی اجزاء ہیں، ہماری آنتوں کے خوردبینی باشندوں سے متاثر ہوتی ہیں۔ یہ ایک بظاہر دور دراز عضو اور دماغ کی تخلیقی صلاحیت کے درمیان براہ راست ربط ہے، متاثر ڈیزائن کی ایک گہری مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا۔ المرسلات 20:21۔ سین 11 مائلینیشن اور آنتوں کے مائکروبز۔ آنتوں کے مائکروبز دماغ میں نیورونز کی مائلینیشن میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، خاص طور پر ابتدائی نشوونما کے دوران۔ مائلن وہ چربی کی تہہ ہے جو عصبی ریشوں کو انسولیٹ کرتی ہے، جس سے سگنل کی تیز اور مؤثر ترسیل ممکن ہوتی ہے۔ ڈسبائیوسس اس عمل کو خراب کر سکتا ہے۔ ہماری سوچوں کی رفتار اور کارکردگی، ہمارے عصبی نظام کا بنیادی ڈھانچہ ہماری آنتوں کے مائکروبائیوم کی صحت پر منحصر ہے۔ دماغ کی وائرنگ میں مائکروبز کا یہ بنیادی کردار ڈیزائن کا ایک حیرت انگیز انتخاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہائے، اور اس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اس میں تمہارے لیے روزی کا انتظام کیا۔ الملک 15۔ سین 12 تناؤ کے رد عمل میں گٹ برین ایکسس HPA ایکسس۔ آنتوں کا مائکروبائیوٹا ہائپوتھیلیمک پیٹیوٹری ایڈرینل HPA ایکسس کو نمایاں طور پر منظم کرتا ہے، جو جسم کا مرکزی تناؤ کا رد عمل کا نظام ہے۔ مخصوص مائکروبز تناؤ کے ہارمونز جیسے کورٹیسول کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، جو اضطراب اور ڈپریشن کو متاثر کرتے ہیں۔
ہماری جذباتی لچک اور تناؤ کے لیے جسمانی رد عمل صرف دماغ پر مبنی نہیں بلکہ ہماری آنتوں میں موجود مائکروبیل کمیونٹی سے گہرا متاثر ہوتا ہے۔ یہ پیچیدہ فیڈ بیک لوپ ہومیوسٹاسس کو برقرار رکھنے کے لیے ایک جمع ڈیزائن کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے۔ القمر 49۔ سین 13 بائل ایسڈز، بیٹر نیورو سگنلنگ مالیکیولز۔ عوائداتی طور پر ہاضمے میں مددگار سمجھے جانے والے بائل ایسڈز اب طاقتور سگنلنگ مالیکیولز کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ آنتوں کے بیکٹیریا پرائمری بائل ایسڈز کو سیکنڈری میں تبدیل کرتے ہیں، جو بی کو عبور کر کے دماغ میں مخصوص ریسیپٹرز کو فعال کر سکتے ہیں، جو مزاج، فکری صلاحیت اور حتیٰ کہ نیورو انفلیمیشن کو متاثر کرتے ہیں۔ ایک مادہ جو بنیادی طور پر چربی کے ہاضمے میں شامل ہے، اسے مائکروبز کے ذریعے دماغ کے ساتھ براہ راست مواصلاتی ایجنٹ بننے کے لیے دوبارہ استعمال اور ترمیم کیا جاتا ہے۔ ہائی جو پیچیدہ اعصابی افعال کو متاثر کرتا ہے، یہ کثیر مقصدی مائکروبز کے ذریعے ثالثہ سگنلنگ پاتھ وے ناقابل یقین حد تک نفیس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور زمین میں مختلف رنگوں کے جانور اور انسان بھی اسی طرح ہیں۔ اللہ سے تو اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ فطر 28۔ سین 14 مائٹوکونڈریل فنکشن۔ آنتوں کے ایپیتھیلیل کھلیوں میں مائٹوکونڈریا آنتوں کی رکاوٹ کی توانائی کی ضرورتوں کو برقرار رکھنے کے لیے اہم ہے۔ ان کھلیوں میں خراب مائٹوکونڈریا لیکی گٹ کا باعث بن سکتا ہے، جو پھر سسٹمک انفلیمیشن کو متحرک کرتا ہے اور دماغی صحت کو متاثر کرتا ہے۔ ہماری آنتوں کی لائننگ والے کھلیوں کے اندر موجود توانائی کی فیکٹریز صرف مقامی پاور ہاؤسز نہیں، ان کا بہترین کام ایک ایسی رکاوٹ کی سالمیت سے براہ راست منحصر ہے جو کمزور ہونے پر گہرے اعصابی نتائج کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ باہمی انحصار کی زنجیر ایک عظیم ڈیزائن کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے ہر چیز کو بہترین بنایا اور انسان کی تخلیق مٹی سے شروع کی۔ السجدہ 7۔ سین 15 ٹرپٹوفین میٹابولزم اور مزاج۔ ٹرپٹوفین ایک ضروری امائنو ایسڈ آنتوں کے بیکٹیریا کے ذریعے مختلف مرکبات میں میٹابولائز ہو سکتا ہے۔ کچھ راستے سیروٹونن کی پیداوار کی طرف لے جاتے ہیں، مزاج کو بہتر بنانے والا، جبکہ دوسرے کائنیورین کی طرف لے جاتے ہیں، جو نیورو ٹاکسک ہو سکتا ہے اور ڈپریشن سے منسلک ہے۔ آنتوں کا مائکروبائیوم اس اہم توازن کو طے کرتا ہے، ایک واحد امائنو ایسڈ کی قسمت، اور اس طرح مزاج کے ضبط کی ہماری صلاحیت بڑی حد تک ہمارے آنتوں کے مائکروبز کی مخصوص انزائمیٹک سرگرمیوں سے طے ہوتی ہے۔ دماغی کیمیکلز کے لیے ایک بنیادی پیشرو پر مائکروبیل فیصلہ سازی کنٹرول کی ایک حیرت انگیز سطح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اسے ایک اندازے پر ٹھہرایا۔ الفرقان 2۔ سین 16 گٹ برین ایکسس اور سماجی رویہ۔ ابھرتی ہوئی تحقیق بنیادی طور پر جانوروں کے ماڈل سے یہ بتاتی ہے کہ آنتوں کا مائکروبائیوٹا پیچیدہ سماجی رویوں کو متاثر کر سکتا ہے، بشمول سماجی تعامل، مواصلات اور حتیٰ کہ سماجی حالات میں اضطراب۔ مائکروبائیوم کو تبدیل کرنے سے یہ رویے بدل سکتے ہیں۔ ہمارے سماجی تعاملات کا بنیادی ڈھانچہ، انسانی وجود کی ایک خاصیت، ہماری آنتوں کے اندر کی پوشیدہ دنیا سے باریک بینی سے تشکیل پا سکتا ہے۔ یہ گٹ برین ایکسس کے اثر و رسوخ کو ان شعبوں تک پھیلاتا ہے جنہیں پہلے خاصتاً نفسیاتی یا اعصابی سمجھا جاتا تھا، جو مرتبط ڈیزائن کی ایک اور گہری سطح کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی۔ الروم 21۔ سین 17 آنتوں کا سرکیڈین ردم اور دماغی ہم آہنگی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آنتوں کا مائکروبائیوم خود ایک سرکیڈین ردم کا مظاہرہ کرتا ہے، جس کی ساخت اور میٹابولک سرگرمی دن بھر میں اتار چڑھاؤ کا شکار ہوتی ہے؟ یہ مائکروبیل ردم میزبان کے دماغ میں مرکزی سرکیڈین گھڑی کو متاثر کرتا ہے، جو نیند، ہارمون کے اخراج اور مجموعی جسمانی وقت کو متاثر کرتا ہے۔ نہ صرف ہماری آنتوں کا ایک دوسرا دماغ ہے، بلکہ اس کے مائکروبیل باشندے بھی ایک تعلق اندرونی گھڑی رکھتے ہیں، جو ہماری مرکزی دماغی گھڑی کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہے۔ ایک ہم آہنگ جسمانی رقص کا انتظام کرتی ہے۔ یہ کثیر سطحی وقتی ہم آہنگی ذہین ڈیزائن کی ایک خاص پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا، اور سورج اور چاند کو بھی، اور ستارے بھی اس کے حکم سے مسخر ہیں۔
بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ النحل 12۔ سین 18 الحاد کا منطقی رد، اتفاقی تخلیق کا دعویٰ۔ کچھ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ تمام پیچیدگیاں محض اربوں سالوں کے اتفاقی تغیرات اور قدرتی انتخاب کا نتیجہ ہیں، لیکن ذرا سوچیں، کیا آنتوں کے بیکٹیریا کا اتفاق سے انسانی نیورو ٹرانسمیٹرز جیسے 90 سیروٹونن کو درست مقدار میں ترکیب کرنے کے لیے انزیمیٹک راستے تیار کرنا ممکن ہے؟ اور کیا انسانی جسم کا اتفاق سے ان بیکٹیریل مصنوعات کو مزاج کے ضابطے اور دماغی نشوونما کے لیے ریسیپٹرز اور مواصلاتی راستے جیسے ویگس نرو تیار کرنا ممکن ہے؟ ان نظاموں کا باہمی انحصار پر مبنی ارتقاء ریاضیاتی طور پر ناممکن ہے۔ یہ صرف پیچیدگی نہیں، یہ ناقابل تقلید پیچیدگی ہے، جہاں اجزاء ایک دوسرے کے بغیر بیکار ہیں۔ یہ محض ہو گیا نہیں ہو سکتا۔ سین 19 الحاد کا منسیقی رد، بتدریج ارتقاء کی خامی۔ بتدریج ارتقاء کا نظریہ کہتا ہے کہ ہر قدم ایک معمولی فائدہ فراہم کرتا ہے، لیکن کیا ایک معمولی فائدہ اس حقیقت کی وضاحت کر سکتا ہے کہ آنتوں میں خرابی بلڈ برین بیریئر کو کمزور کر سکتی ہے، جس سے اعصابی سوزش ہوتی ہے؟ یہ سادہ افزائشی تبدیلیاں نہیں ہیں، یہ پیچیدہ انتہائی مخصوص ریگولیٹری میکانزمز ہیں۔ لیکی گٹ جو نیورو انفلیمیشن کا باعث بنتا ہے، ایک پہلے سے موجود انتہائی مخصوص روکڑ بی اور ایک درست سوزشی آبشار کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ سب مائکروبیل میٹابولائٹ سے منسلک ہیں۔ ایک بتادریج بے سمتی عمل ایسے باہم مربوط باریک بینی سے ہم آہنگ نظاموں کی پیشن گوئی اور تعمیر نہیں کر سکتا، جہاں ایک میں خرابی آنت دوسرے دماغ پر ایسے مخصوص تباہ کن اثرات مرتب کرتی ہے۔ یہ نظام بہترین کارکردگی کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، نہ کہ صرف بقا کے لیے۔ سین 20 الحاد کا منطقی رد، عظیم آرکسٹریشن کا سوال۔ ہم نے 16 مختلف پھر بھی باہم مربوط میکانزمز دیکھے ہیں، اعصابی نیٹ ورک سے لے کر ہارمونل سگنلنگ، ایپیجینیٹک ترامیم، وائرل ماحولیاتی نظام اور میٹابولک راستے۔ یہ سب دماغی افعال، مزاج اور رویے کو منظم کرنے کے لیے یکجا ہو رہے ہیں۔ یہ الگ تھلگ موافقت کا مجموعہ نہیں، یہ ایک عظیم آرکسٹریشن ہے۔ اس آرکسٹرا کا آرکسٹریٹر کون ہے؟ قدرتی قوانین صرف یہ بیان کرتے ہیں کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، وہ اس پیچیدہ بلو پرنٹ کو تخلیق نہیں کرتے۔ طبی قوانین اس نظام کی ابتدا کی وضاحت نہیں کرتے جہاں بلے ایسڈز دماغی سگنل بن جاتے ہیں، یا جہاں مائکروبیل ردھمز انسانی نیند کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ یہ لامحدود علم اور قدرت رکھنے والے ایک ذہین ڈیزائنر ایک خلقہ کا طلب کرتا ہے۔ سین 21 نتیجہ ہماری آنتوں کے دوسرے دماغ کی خاموش سمفنی سے لے کر ہمارے مزاج اور یادداشت کے خردبینی معماروں تک گٹ برین ایکسس کے بارے میں ہر دریافت ڈیزائن کی چیخ چیخ کر گواہی دیتی ہے۔ یہ محض حیاتیاتی حادثات نہیں ہیں، یہ اللہ کی پیچیدہ حیران کن نشانیاں ہیں جو ہماری ہستی کے تانے بانے میں بنی ہوئی ہیں۔ یہ انکشافات ہمارے ایمان کو گہرا کریں، ہمارے خالق کی لمتاحی حکمت اور قدرت پر غور کرنے کی ترغیب دیں۔ سبحان اللہ، یہ صرف سائنس نہیں، یہ ایمان کی گہرائیوں میں اترنے کا ایک راستہ ہے جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے مثال حکمت اور قدرت کا ادراک کراتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کے مزید حیرت انگیز نشانیوں کو دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔